اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان وطروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے یہ فارم ثابت کی ہے۔ جواز کیا، سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے، یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے، تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو، تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے، ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے، ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں، سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے۔ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے، میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے، اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا، اور یہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔